کسی جج نے آپ کو انصاف نہیں دینا، انصاف آپ کو خود چھیننا پڑے گا۔ جس دن پابندی لگانے والوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ آپ سب لوگ اگر اکٹھے ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا، تو اس دن آپ جیت جائیں گے۔ ادروائز اگر آپ پر پابندی لگ گئی ہے اور آپ نے سچ بولا ہے یا سچ لکھا ہے اور آپ پہ پابندی لگا دی گئی ہے تو اس پر آواز بلند کرنی چاہیے بڑے زوردار طریقے سے، تاکہ جس نے پابندی لگائی ہے اس کو تھوڑا جھٹکا لگے۔ مصدق صاحب، آپ رولنگ ایلیٹ سے بلانگ کرتے ہیں، بڑی سینسیبل ٹاک کرتے ہیں ہمیشہ۔ افراد سے آپ کھٹک صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، بڑی زبردست ٹاک ہمیشہ آپ لوگوں کی طرف سے آتی ہے۔ آپ لوگ کیوں جو بھی انوویشن ہوتی ہے دنیا میں، ہم انوویٹرز تو نہیں ہیں لیکن ارلی اڈیپٹرز تو بن سکتے ہیں نا، تو آپ کیوں نہیں دنیا میں جو انوویشن ہوتی آپ ایسے رولز بنائیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے جو ہمیشہ ہر چیز کی نیگیٹو سائڈ کو ہی دیکھتی ہے، ہم پازیٹیو ایسپیکٹس کو ڈسکس کریں تاکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو دنیا میں اب اسی کا مستقبل ہے، چاہے جتنی دیر تک بھی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک سوال آپ سے تھا حامد میر صاحب، آپ کے ساتھ سوال تو نہیں، بس ایک گزارش ہے کیونکہ آپ ہمارے استادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ سے یہ کہنا تھا کہ سر ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، جو فیک نیوز ہماری سوسائٹی میں زیادہ چل رہی ہیں، اس کے گیٹ کیپرز تو یہ کیمرہ مین رپورٹرز ہی ہو سکتے ہیں نا، یا آپ جیسے جو سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اب ہمارے اوپر ریسٹرکشنز یہ لگائی جاتی ہیں کہ ہم کسی اگر ادارے میں کام کر رہے ہیں، میجورٹی ادارے یہی کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کریں گے۔ تو جب تک ہم لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ یہ جو آپ نیوز ڈسکس کر رہے ہیں یہ فیک ہے، اس میں ریئلٹی ہے نہیں، تو لوگوں کو کیسے سوسائٹی میں ریئلٹی یا ایک اوریجنل نیوز ہے اس کا پتہ لگے گا؟ تو اس پر سر آپ سے سوال ہے۔ جی، مجھ پہ تو آج تک یہ کسی نے الزام نہیں لگایا کہ آپ بڑے اعتدال سے بات کرتے ہیں یا بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یہ تو آپ نے پہلی مرتبہ ایسا الزام لگایا۔ لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ میں نے پہلے ہی آپ کے سوال سے پہلے کہا کہ اس کا جواب سینیسزم نہیں نکلنا چاہیے، اس کا جواب منفی نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ تو میرا فرم بلیف ہے، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کی ریگولیشن جو ہے نا وہ ایک ڈینجرس کھیل ہے میرے خیال کے مطابق۔ جب آپ سرکار کو کہیں گے کہ وہ ریگولیٹ کرے تو وہ کنٹرول کرے گی، جب آپ عدالت کو کہیں گے ریگولیٹ کریں تو وہ انفورس کرے گی، جب آپ پروفیشنلز کو کہیں کہ ریگولیٹ کریں تو وہ سٹینڈرڈز بنائیں گے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ پروفیشنلز اس کو ریگولیٹ کریں۔ میرا خیال ہے کہ جب بھی جیسے آپ نے پیکا کا اور دیگر اور بھی بڑے قوانین آئے ہیں، یہ ہمیشہ کنٹرولنگ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، سرکار کے پاس یہ کام نہ چھوڑیں۔ امریکہ میں جب کوئی ڈاکٹر کی طرح بیہیو نہیں کرتا تو جو فزیشین آرگنائزیشنز ہیں اس کا لائسنس کینسل کر دیتی ہے، اس کو پینلٹیز تو عدالت میں بہت بعد لگتی ہیں، کئی سال بعد لگتی ہیں، مگر واٹ از ان بیکمنگ آف اے فزیشین از ڈیسائیڈڈ بائی دا فزیشنز، واٹ از ان بیکمنگ آف این ایکیڈیمک از ڈیسائیڈڈ بائی دی ایکیڈیمکس۔ اس وجہ سے میرا خیال اور خواہش یہ ہے کہ یہ آپ کی طرح کے صحافی، آپ کے لیڈرز، آپ کے پروفیشنلز جو ہیں، کچھ ایکیڈیمکس کے ساتھ مل کے وہ سٹینڈرڈز کی بات کریں، نہ انفورسمنٹ کی بات کریں، نہ کنٹرول کی بات کریں۔ یہ ہوگی میری خواہش۔ میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب اگر آپ کو پسند نہ آئے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو میڈیا پر جو پابندیاں ہیں یا رپورٹرز پہ، کیمرہ مین پہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے لگتی ہیں پابندیاں، لیکن پابندیوں کا طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ پابندی لگنے کے بعد اس پہ شکوہ شکایت اس انداز میں کریں گے، بے بسی اور بے چارگی کے ساتھ، دیکھیے جی ہم پہ پابندی لگ جاتی ہے، ہمیں روک دیا جاتا ہے، تو پھر آپ پہ اور لگیں گی۔ اگر آپ پر پابندی لگ گئی ہے اور آپ نے سچ بولا ہے یا سچ لکھا ہے اور آپ پہ پابندی لگا دی گئی ہے تو اس پر آواز بلند کرنی چاہیے بڑے زوردار طریقے سے، تاکہ جس نے پابندی لگائی ہے اس کو تھوڑا جھٹکا لگے، اس کو پتہ چلے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے سچ کی آواز دبانا۔ اگر سچ کی آواز دبائی جائے اور سچ جو ہے وہ منت اللہ کر رہا ہے کہ ہو میرے پہ بڑی زیادتی ہوگی، بڑی پابندی لگ گئی، تو وہ تو آپ نے سچ کو ڈی ویلیو کر دیا نا۔ تو اگر آپ پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو بھائی تھوڑا مزاحمت کرو، اس کے خلاف آواز ذرا زوردار طریقے سے بلند کریں آپ۔ تو
اب آپ کے سامنے ہی ہیں، پاکستان میں بہت سے صحافی ہیں، ان پر پابندیاں لگتی ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، نام اب سب کو پتہ ہے. تو یہ اب پاکستان میں یہ پروفیشن نارمل لوگوں کا پروفیشن نہیں ہے. اگر آپ نارمل آدمی ہیں تو براہ کرم یہ پروفیشن چھوڑ دیں. اگر آپ تھوڑے سے نہیں کافی سارے پاگل ہیں اور پاگل پن کی حد تک آپ کو سچ بولنے کا شوق ہے، پھر آپ صحافت کریں پاکستان میں. اگر آپ نارمل ہیں تو چھوڑ دیں اس کو، یہ نارمل لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ آپ کو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھرنا پڑے گی تو آپ جرنلزم کر لیں. ہاں بہت سے پاکستان میں صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، کیمرہ مین ہیں، اینکر ہیں، کہتے ہیں ہم صحافی ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. وہ کوئی صحافی نہیں ہے. صحافی وہی ہے جس کے بارے میں پبلکلی لوگ کہ ہاں بھئی یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ صحافی ہے. تو جب آپ کی یہ پہچان بن جائے گی نا صحافی کی، تو جو پابندی لگانے والے ہیں ان کو پھر تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ یار پابندی لگائیں یا نہ لگائیں، کہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو جس دن پابندی لگانے والوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ آپ سب لوگ اگر اکٹھے ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا، تو اس دن آپ جیت جائیں گے. ادروائز آپ یہ شکوے شکایتیں کرتے رہیں، بیچارگی کا اظہار کرتے رہیں، کسی جج نے آپ کو انصاف نہیں دینا، انصاف آپ کو خود چھیننا پڑے گا. ہمارے پاس جی ابھی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، ایک اور صاحب ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. ہمارے پاس ابھی 10 منٹ رہتے ہیں. عائشہ صاحبہ نے یہاں پہ تو سچ نیگوشیٹ کیا، کچھ کسانوں کی آواز وہ سننے کے لیے جانا چاہ رہی ہیں، ان کا ایک پروگرام ہے، تو بھرپور تالیوں میں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آپ کے پاس 10 منٹ اور رہیں گے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو وہ کیا ہے کہ جنوں میں جتنی بھی گزری جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے. تو اگر آپ کو صحافت کرنی ہے اور سچ کے آپ علم بردار ہیں تو یہ مت کہیے کہ جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے. ارے بھائی جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے. تو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ آپ نہیں، یہ تو آپ جی میں ایک سیکنڈ اب باری سے ہی چلوں گا، تو آپ پہلے کر لیں سوال کھڑے ہو کے. جی مگر موضوع پہ کیجئے سوال. آپ کیجئے ایک سوال آپ کیجئے اور 3 سوال لے کے پھر میر صاحب سے جواب لیں گے. آپ بولیے. السلام علیکم. مگر خاتون کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہی، میں بار بار دیکھ رہا ہوں، تو کیا مسئلہ ہے؟ خواتین کو سب سمجھ ہے، وہی کوئی آپ کے پاس آتے ہیں. سر میرا نام افتخار احمد ہے، اسٹوڈنٹ ہوں. کوئک کوشچنز بیکاز 10 منٹ رہ گئے. تو بیسک اب آپ نے بات کی تو اس کا کنسنسس یہی نکلا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ود موریلٹی ایک بلیسنگ ہے. تو جو موریلٹی ہے وہ فرام گراس روٹ لیول سے آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں. تو ہماری جو سوسائٹی کا آنسر مین ہے کہ ہم مورلی اتنے اپلفٹ نہیں ہیں. ضرورت نہیں ہے، ایڈیالوجی کی ضرورت ہے. تو پھر آپ کو ان مشکلات کا، تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں. اور یہ جنگ ہماری تو چل رہی ہے اور ہم ہار رہے ہیں. یعنی میں ذاتی طور پہ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے جنگ ہے جو ہم ہار رہے ہیں، کہ ہم ایڈیالوجی کے خلاف ایویڈنس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر دفعہ ہارتے ہیں. لیکن جیسے میر صاحب نے کہا کہ جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے. آپ کے پاس چوائس ہے. یو ہیو اے ٹاول ان یور ہینڈ، یو کین تھرو اٹ ان or you can wipe your sweat and jump back again. So we've all decided to jump back again. مگر سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. آپ نے جواب بھی اپنے سوال میں خود ہی دے دیا.